اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ابھی میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ بدیع جمال کی مایوسی، اس کا درد، اس کا کرب، جس کرب میں بدیع جمال مبتلا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ ابھی سہ ملوک مجھ سے جدا ہو گیا ہے، وہ دور ہے۔ اس جدائی کا غم جب عاشق اور معشوق علیحدہ ہوتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو چمن جو ہے وہ بھی خوشی سے کھلتا ہے، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو ذرہ ذرہ چمن کا بھی حیران و پریشان ہوتا ہے، اس کے ساتھ سارا ماحول ہی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میاں صاحب نے میں نے کل اس شعر پہ ختم کیا تھا قصہ، باغ تماشے مول نہ باون لگی بھا چمنو، روئے باج محمد بخشا کس کم لائے تانو۔ وہ جو چمن کو بھی آگ لگ جاتی ہے جب جدائی ہو، ہجر کا جو سلسلہ ہے، تو ابھی میاں صاحب اس کی جو جدائی ہے، جو اس کا کرب ہے، جو اس کا حال اس پہ بیت رہا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ تک پاٹے پیرا ہن گل دے پاڑ گوا وے جگا، ویک سڑے گل لالے والا داغ کلیجے لگا۔ جیسے پھول اپنا چھاتی پاڑ کے پھٹ جاتے ہیں، اسی طرح ویک سڑے گل لالے والا داغ کلیجے لگا، جیسے گل لالا کے اوپر داغ لگا ہوتا ہے، اسی طرح اس کے کلیجے میں بھی داغ لگا ہے۔ بیٹھ سراندی جاں پھر ویکھے نرگس دی بے ماری، لا گل رووے درد وچھوڑے کیتے اسی آزاری۔ وہ جب سراندی پہ بیٹھ کے دیکھتی ہے نرگس کے پھول کو، اس کی بیماری کو، تو اس کے ساتھ گلے مل کے روتی ہے کہ لا گل رووے درد وچھوڑے کیتے اسی آزاری، کہ اس کی طرح مجھے بھی درد ہے وچھوڑے والا، اس سے ہم آزار اور آوازار ہوئے ہیں۔ سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمیں وچ گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے مت سونا سر کڈے۔ وہ جو اس چمن میں سرو کھڑا ہے بہت لمبے قد والا، وہ بھی اوپر اٹھ اٹھ کے دیکھ رہا ہے، وانگ سرو سر اچا ہو رستہ ویکھے مت سونا سر کڈے۔ وہ جو سرو ہے اونچے قد والا زمین میں کھڑا ہے، وہ بھی اٹھ اٹھ کے دیکھ رہا ہے، شاید کہیں سے میرا محبوب نظر آ جائے، اس کا سر نظر آ جائے آتے ہوئے رستے میں۔ ہو حیران کھلوئی اوتھے تکدی چاچا اڈیاں، وانگ سرو سر سیندی تابش دب جلاوے ہڈیاں۔ وہ بھی سرو کی طرح حیران کھڑی ہو کے وہاں ہڈیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے کہ کہیں سے میرا محبوب آ جائے، نظر آ جائے۔ وانگ سرو سر سیندی تابش دب جلاوے ہڈیاں، وہ بھی کھڑی ہوئی سرو کی طرح، وہ بھی سر پر اپنی تابش سہ رہی ہے، جیسے وانگ سرو کا باغ، سرو کا جو درخت ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور دھوپ میں جل رہا ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح وانگ سرو سر سیندی تابش دھوپ جلاوے ہڈیاں۔ وہ کھڑی کھڑی اس کی جو دھوپ میں کھڑے کھڑے اس کی جو ہڈیاں وہ دھوپ جلا رہی تھی۔ بیداں تاپ ہجردہ چڑھیا کمب کمب لیٹن دھرتی، جانے پری فراقوں گرمی سخت انا پر ورتی۔ جو بیت کا درخت ہے، بیت کا، وہ جب اس آواز چلتی ہے تو وہ کانپتا ہے، ہلتا ہے اور دھرتی پہ لیٹ لیٹ جاتا ہے اس سے، تاپ سے، اس بیماری سے۔ جانے پری فراقوں گرمی سخت انا پر ورتی، اس پہ بھی سخت فراق کی گرمی وہ برداشت کر رہے ہیں۔ آوے درد سجندہ اسنو کمب زمیں پر جڑدی، ٹھل اندر جوں جلدی مچھلی چال او سی پھردی۔ وہ بھی بیت کے درخت کی طرح جب آوے درد سجندہ اس، جب درد سجن کا محبوب کا اس کے درد ستاتا تھا، وہ بھی زمین پہ کانپ کانپ کے لیٹتی تھی، جڑ جاتی تھی۔ تھل اندر جوں جلدی مچھلی چال او سی پھردی، جیسے تھل میں صحرا میں مچھلی، تھل اندر جوں جلدی مچھی چال او سی پھردی، جیسے صحرا میں پانی کے بغیر مچھلی تڑپ کے مر جاتی ہے، یہی اس کا حال تھا۔ وال منہ پر پٹ کے سٹ کے مٹی وچ رلاوے، پٹ کے کھا زمیں پر پٹکے پٹ 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 امباوے۔ وہ جو اپنے وال منہ پر پٹ کے سٹ کے
مٹی وچ رلاوے، وہ اپنے بالوں کو منہ سے بالوں کو پکڑ کے منہ پہ پھینک کے مٹی میں رلا رہی ہے، پٹکے کھا زمیں پر پٹکے، پٹ 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 امباوے، وہ زمین پہ پٹکے دے دے کے زمین پہ گرتی تھی، اور اس نے پیٹ پیٹ کے اپنے جو پٹ سے وہ ٹانگیں تھیں وہ ام گئے تھے اس کے رونے دھونے سے۔ ہار پمندے والو کر دے ہنجو موتی گلیاں، جس راہ ٹردی سردی جاندی سے لڑیاں انملیاں، وہ جہاں جہاں جس طرف سے وہ جا رہی تھی گلیوں میں وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور اپنے موتیوں کی طرح آنسوؤں کو بہا رہی تھی۔ وچ بازاراں گلیاں وتے کھلے بال دیوانی، اندر تتا مندا چتا سر گٹا منہ پانی، وہ بازاروں میں گلیوں میں کھلے بال دیوانوں کی طرح پھر رہی تھی، اندر تتا مندا چتا، اس کا اندر جو تھا وہ عجیب گرمی اور جلا جا رہا تھا، وہ برے چتے کاری تھی، برے حال میں تھی، سر گٹا منہ پانی، سر پر مٹی منہ پہ پانی گرے تھے، کرے وچاب ملاب سجندے اچھی صد سناوے، دوڑے بیت علاوے غزلاں سہ سبد سنا کر گاوے، وہ اپنے محبوب کے وچھوڑے میں کرے وچاب ملاب سجندے اچھی صد سنا، وہ اونچا اونچا آوازیں دے رہی تھی، دوڑے بیت علاوے غزلاں سبد سنا کر گاوے، دوڑے بیت اور غزلیں گا گا کے اونچی اونچی آواز میں پھر رہی تھی۔ حال بدیجو مال پریدا جو وے کیسو سردا، جو بنشان گمان محمد نس گیا لا پردہ، وہ پری جمال کا جو حال دیکھتا تھا وہ دیکھ دیکھ کے سڑ رہا تھا، جو بن شان گمان محمد نس گیا لا پردہ، اس کا وہ جو بن وہ شان وہ گمان بھاگ گئے تھے، اس پردہ اتار کے نکل گئے تھے کہیں باہر۔ عشق آن کی تاگر خالی نفیوں پھر بہاری، نقش سجندہ ثابت ہویا بیٹھی دھوڑ غباری، اور عشق نے آ کے ان کو تمام چیزوں سے خالی کر دیا۔ عشق آن کی تاگر خالی نفیوں پھر بہاری، نفی اس بات کا جو چکر ہے میاں صاحب بتا رہے، جب عشق ہو جائے تو خالی ہو جاتی ہر چیز، صرف نقش سجندہ ثابت ہویا بیٹھی دور غباری، صرف اس کے محبوب کا نقش وہ ثابت رہتا ہے اور باقی دور اور غباری بیٹھ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ درد غماں دے بھانبڑ بڑھ کے اگ لگی جوں باری، ظاہر ہوئی محمد بخشا جگ پر دھواں داری، اس کے جو درد اور غم کے جو بھانبڑ تھے وہ آگ بڑک اٹھی، اگ لگی جوں باری، جوں اس جان میں آگ لگ گئی، ظاہر ہوئی محمد بخشا جگ پر دھواں داری، اور پورے دنیا میں جگ پر دھواں داری نظر آنے لگی۔ چھپ دے قد دلالاں سودے ہوندی خبر، چھپ دے قد دلاں دے سودے ہوندی خبر، دلالاں باندھا ہویا بید ملک تے تک تک بریاں چالاں، جو دلالوں سے جو دلوں کے سودے ہیں وہ دلالوں سے کبھی نہیں چھپتے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ باندھا ہویا بید ملک تے تک تک بریاں چالاں، اور تمام جو اس کے بید تھا وہ کھل گیا، اس کی جو حالات واقعات دیکھے پورے جہان پہ، ملکاں وچ کہانی ہوئی ہر گھر گلاں ٹریاں، جیسو بید چھپایا لوڑن عشق دسے کر کریاں، ہر جگہ ہر پورے ملک اور مکان میں ہر گلی میں اس کی باتیں شروع ہوگی۔ اگر وہ بید چھپانے کی کوشش بھی کرے، جیسو بید چھپایا لوڑن عشق دسے کر کریاں، عشق اس کی نشانی بتا رہا تھا کہ نہیں ادھر تو یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ میاں صاحب لکھتے جولی پا انگار محمد کوئی بچا نہ سکے، عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے، اگر اپنی جولی میں آپ انگار ڈال لیتے ہو تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر جل کے ہی رہیں گے آپ۔ عشقاں مشکاں تے دریاواں کون چھپائے ڈکے، عشق اور مشک اور دریا کو نہ کوئی چھپا سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے، کر کے صبر بچایا لوڑے پری دعا غماں دی، جت ولوا پرم دی جاوے دھما کت دی جاندی، وہ اپنے آپ کو صبر سے بچانا چاہ رہی تھی، اپنے غم کی دعا صبر سے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جت ولوا پرم دی جاوے دھما کت دی جاندی، لیکن اس کے پریم کی اس کے پیار کی آواز جدھر چلتی تھی وہ خوشبوئیں مچاتی جا رہی تھی، آوازیں دیتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر صبر نہ رجدا سورج محل نہ لگ دی، سکاروں نہیں کر سکتا پردہ پوشی اگدی، اس کے اندر صبر نہیں جا سکتا اور سورج کو میل نہیں لگ سکتی، اس کے اندر جیسے سورج میلا نہیں ہو سکتا، اس طرح اس کے اندر صبر نہیں آ سکتا، اس کے اندر صبر نہ رجدا سورج میل نہ لگ دی، سکاروں نہیں کر سکتا پردہ پوشی اگدی۔ میاں صاحب کی مثالیں آپ دیکھیں
کہ جو سوکھا خشک روئی ہے وہ آگ کو پردہ پوش نہیں کر سکتی، وہ آگ کو نہیں بجھا سکتی، بلکہ اس کو اور لگائے گی۔ نینا وچ کہیں غم غمزے غم کم غمازی، کیوں کر چھپی رے محمد بانس چڑھی دی بازی۔ نینا وچ، اس کی آنکھوں میں غم اور غمزے اور غمازی، ہر چیز بتا رہی تھی اس کے نینوں سے، کیوں کر چھپی رے محمد بانس چڑھے دی بازی۔ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ جو بانس پہ چڑھ کے اوپر سامنے آ جائے وہ چھپ نہیں سکتا۔ زلف اندر سے کنڈل کر دی، زلف اندر سے سنگل کنڈی کر دی قید دلانو، پیر عشق وچ پا محمد کون بچے خفقانو۔ زلف اندر سے سنگل کنڈی کر دی قید دلانو، جو اس کے زلف کی میں وہ جو ہے اس کی کنڈی وہ دلوں کو قید کر لیتی ہے۔ پیر عشق وچ پا محمد کون بچے خفقانو، جو عشق کے میدان میں، جو عشق کی ندی میں پیر ڈال دے وہ خفقان سے نہیں بچ سکتا، پریشانی سے نہیں بچ سکتا۔ نویں پریت اصیلاں والی مل کے یار وچنا، آپ محمد ٹور کھڑایا چت پریدہ بننا۔ وہ کہتی ہے کہ میری نئی اور اصل محبت تھی، وہ میرا محبوب مل کے جدا ہو گیا ہے، آپ محمد ٹور کھڑایا چت پریدہ بننا۔ کہتی ہے کہ میں نے خود ہی اس کو مہم پہ چلا کے اس کو ضائع کیا ہے۔ جیسو پھولن غم دے پھولاں، ورکاں داغ لگاواں، درد منداں دے درد نہ مکتے جے، لکھ گاون گاواں۔ میاں صاحب کہتے ہیں جو میں جیسو پھولن غم دے پھولاں، ورکاں داغ لگاواں، میں سو جگہ اگر غم کے جو اگر ڈھونڈنے شروع کروں اور کتنے ورقوں کو میں بھر دوں، درد منداں دے درد نہ مکتے جے، لکھ گاون گاواں۔ جو درد مندوں کے درد ہیں وہ نہیں ختم ہو سکتے چاہے جتنی باتیں میں کرتا رہوں۔ پھڑ ہتھیار محمد بخشا بن کے مرد سپاہی، چڑھ نالے شاپال شاہدے ہو کلزم مڈرائی۔ کہتا ہے کہ یہ باتوں سے کام نہیں ہوتا، پھڑ ہتھیار محمد بخشا بن کے مرد سپاہی، اور ابھی ہتھیار پکڑو اور مرد سپاہی بن کے چڑھ نالے شاپال شاہدے ہو کلزم مڈرائی، شاپال کو کے ساتھ تم چل اور کلزم کی طرف چلا جا، ہاتھ میں ہتھیار پکڑ کے، انگلیاں کر وانگ کمانا، سدھا تیر قلم دا، کاغذ دے میدانے اتے سایہ ڈال علم دا۔ کہتے ہیں کہ تم اپنی جو انگلیاں کر وانگ کمانا، ان کو کمان بنا دے، سدھا تیر قلم دا، اور قلم کو سیدھا تیر کی طرح بنا دے، کاغذ دے میدانے اتے سایہ ڈال علم دا۔ اور بھی جو کاغذ میں تم یہ قصہ لکھ رہے ہو اس کے میدان میں اپنے علم کا سایہ ڈالو، اور ایسے طریقے سے یہ قصہ سناؤ کہ سب کے دل کو یہ بھا جائے۔ مختصراً بات، چڑھ گھوڑے لک بند شتابی، پہن سفر دی وردی، چل دربار جہانے چل کے 10 دلیری مردی۔ اور چلو گھوڑے پہ چڑھو اور اپنے آپ کو کمر کس لو، جلدی جا کے سفر کی تیاری کراؤ، اور دربار شہانے چل کے 10 دلیری مردی، جا کے بادشاہ کو جا کے دلیری اور مردانگی کی باتیں بتاؤ۔ وانگ وزیراں دے صلاحاں کر کے جیب ملائم، شاہ پالے نو ہاشم شاہ دے جنگ تے شاہ پالے نو شاہ ہاشم دے جنگ اتے کر قائم۔ کہتے ہیں بہت، میاں صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بہت وانگ وزیراں دے صلاحاں کر کے جیب ملائم، جیسے وزیر اپنے بادشاہ کو بڑے پیار سے اور ملائم طریقے سے بات سمجھاتے ہیں۔ شاہ پالے نو ہاشم شاہ دے جنگ تے اتے کر قائم، اسی طرح جا کے شاہ پال کو تم جا کے ہاشم شاہ کے خلاف جنگ پر قائم کرو، اس کو تیار کرو کہ اس کے ساتھ جنگ کرے۔ اول لکھ رکا مت سلوں، ہو جاون چھٹکارے، نہیں تا تیغ زبان تیری دی گگڑ دے چمکارے۔ پہلا کام یہ کر کہ تم رکا ان کے لکھو، ان کی طرف خط لکھو، شاید وہ تمہاری بات مان کے صلح کی طرف آ جائیں، نہیں تا تیغ زبان تیری دی گگڑ دے چمکارے، نہیں تو پھر تمہاری زبان کی جو تلوار ہے وہ چمکے گی پورے جہان میں۔ آسمانوں تک سخن بندوقے واراں دیوے ساز سیاہی والا، کانی نال پرو کتاراں رن کراں سب کالا۔ کہتے جو تمہارے سخن ہیں، تمہارے جو شعر ہیں، بندوقے واراں دیوے ساز سپاہی، سخن بندوقے واراں دیوے ساز سیاہی والا، جو سخن تمہارے یہ بندوق کی طرح جائیں، اور ساز جو ہے یہ تمہاری سیاہی قلم کی، کانی نال پرو کتاراں رن کراں سب کالا۔
اور تم پینسل سے اپنے قلم سے کانی نال پرو کتارا رن کرا سب کو پورے جو میدان کو کالا کر دے، لڑائی کی باتیں شروع کر، ہاڑ اندر کر کھاڑ جو طرفی صف پر صف لٹاواں، دشمن دی ماں بہن محمد مکھی ہار پٹاؤ۔ کہتے ہیں کہ تم ایسے حملے پہ حملہ کرو چاروں طرف سے، صفوں پہ صفیں لٹا دو، دشمن دی ماں بہن محمد مکھی ہار، اور دشمن کی ماں بہن کو میں مکھیوں کی طرح مار کے رکھ دوں۔ صفدر مدد کرے ہر ویلے جوشا شہنشاہ، کون مدد کرے؟ صفدر مدد کرے ہر ویلے جوشا شہنشاہ، زور انہاں دے نال محمد دیو دشمن نو گاہاں۔ صفدر مدد کرے، صفدر مدد کرے ہر ویلے جوشا شہنشاہ، زور انہاں دے نال محمد دیو دشمن نو گاہاں۔ صفدر مدد کرے، آپ پوچھے چلے جائیں صفدر کون ہے؟ جو شہنشاہ ہے شاہوں کا، زور انہاں دے نال محمد دیو دشمن نو گاہاں، میں ان کے زور کے ساتھ، ان کی مدد کے ساتھ، اگر آسانی سے میں یہ لفظ کہہ دوں تو اس میں مجھے آر نہیں ہے۔ صفدر مدد کرے ہر ویلے جوشا شہنشاہ، صفدر مدد حضرت علی کرم اللہ وجہ جو شہنشاہ کے شاہ تھے، پچھلے بتا چکے ہیں کہ صفدر کون ہے۔ زور انہاں دے نال محمد دیو دشمن کو، جن کے زور سے بڑے بڑے دیو ہیں انہوں نے مار دیے ہیں اللہ کے حکم سے۔ سرو بانو تے محرف روزہ چنتا چکھا چلائیاں، نال فکر دے اٹھ شتابی شاہ پالے ول آئیاں۔ کیا ہوا ہے کہ سرو بانو اور محرف روزہ جو دادی اور پھوپھی سرو بانو ہے، محرف روزہ دادی ہے، دونوں نے چنتا چکھا چلائیاں، انہیں پریشانی کی آگ جلا دی۔ نال فکر دے اٹھ شتابی شاہ پالے ول آئیاں، وہ فکر سے فکر لے کے جلدی سے بھاگ کے شاہ پالے کی طرف گئی ہے۔ گوشے صدقے آکھن لگیاں سن شاہا کن در کے، اے او کم بڑا تد آیا نہ ہٹ رہنا ڈر کے۔ وہ سائڈ پہ بیٹھ کے آگے آئی ہیں، بتاتی ہیں گوشے صدقے لادہ بلا کے اس کو کہتی ہیں دونوں، گوشے صدقے آکھن لگیاں سن شاہا کن در کے، تم ہماری بات غور سے سنو، کان درو اس بات پہ، اے او کام بڑا تد آیا نہ ہٹ رہنا ڈر کے، یہ بڑا کام تم پہ پڑ گیا ہے، بڑی مہم پڑ گئی ہے اور تم میں ڈر کے نہیں بیٹھنا ہے۔ سہم لوگ نہ نکاح شکا، ہولا ککھ نہ جانے، سہم لوگ نہ نکاح شکا، ہولا ککھ نہ جانے، اس پچھے سر دینا لازم این فرض کرمانے۔ کہتے سہم لوگ جو چھوٹا موٹا نہیں تھا، اس کو اتنا ہولا ککھ کی طرح نہ جانو، اس کا اتنا قدر کم نہ کرو، اس پیچھے سر دینا لازم این فرض کرمانے، اس کے پیچھے سر دینا این فرض ہے۔ باسی ڈٹھا جان نہ مولے، ہاسی ڈٹھا جان نہ مولے، اس دا ضائع ہونا، جے اج آلک ڈھل کرے گا پوک مردہ رونا۔ اس کا جو جان کو ضائع ہونا اس کو معمولی نہ سمجھو، اگر آج تمہیں آلک کرو گے، آج آلک ڈھل کر، آج اگر ڈیل کرو گے، وقت ضائع کرو گے، پوک عمر کا رونا، تمہیں عمر بھر کا رونا پڑ جائے گا۔ باپ ادا سلطان مصر دا عالی شان کہاوے، چار ایک سہ تخدہ سائیں اس ول سیس نہاوے۔ اس کا باپ جو ہے وہ مصر کا بادشاہ ہے، معمولی آدمی نہیں ہے۔ چار ایک سہ تخدہ سائیں اس ول سیس، 400 تختوں کے مالک اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اس کے آگے آ کے جھکتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اے او ایکو بیٹا اس نو کر عجز دعائیں، منتا من لدہ آیا آہا کرم کیتا رب سائیں۔ اس کو ایک ہی بیٹا، اس نے اللہ تعالیٰ سے آج اسی سے دعائیں کی، منتیں مانی، اور پھر اس کو ملا ہے جب رب نے کرم کیا ہے۔ حق کو دے وچ ایویں آہی لکھی قلم روانی، بیٹی تیری دی تک مورد چاہیو سرگردانی۔ اس کے حق میں ایسی بات ہی لکھی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلم لکھی ہوئی تھی، وہ تمہاری بیٹی کو دیکھ کے کی مورت دیکھ کے سرگردان ہو گیا۔ 15 برس ہوئے جد ایویں سفر مصیبت سہندے، ندیاں اندر رڑدا رہیا تے کر چڑھ دے لیندے۔ 15 سال وہ اسی طرح مصیبتیں برداشت کرتا رہا اور ندیوں میں بہتا رہا، رڑتا رہا،
چڑھتے لیندے مشرق مغرب میں اس نے پریشانیاں دیکھی ہیں، محنت سختی جاگ مصیبت قہر کلور بلائیں، شہر تیرے دے در پر پوتا کھڑیا پکڑ ازائیں۔ وہ اتنی مصیبتیں اور مشکلات کے بعد وہ تمہارے پاس پہنچا ہے، اتنی بلائیں دیکھ کے شہر تیرے در شہر تیرے دے در پر پوتا کھڑیا پکڑ ازائیں۔ وہ تیرے شہر کے دروازے پہ آ گیا تھا، وہ ازائیں انہوں نے ظلم کر کے زیادتی کر کے وہ پکڑ کے لے گئے۔ اے ہن نہیں مناسب تینوں ڈل کریں ایک پل دی، سہ ملوک رہے وچ کہہ دے اے تیری واہ چل دی۔ اب مناسب نہیں ہے کہ تم دیر کرو، ایک پل کا بھی تم ٹائم ضائع کرو، سہ ملوک رہے وچ کہہ دے اے تیری واہ چل دی۔ اور تم یہ کر سکتے ہو کہ اس کو قید سے چھڑاؤ، اور اس کے باوجود وہ قید میں رہے۔ او ہے مرد کرامت والا جے آپوں چھٹ آیا، کی جوانہ مردی تیری کی جانے گا پایا۔ وہ بڑی کرامت والا مرد ہے، وہ گواہی دیتی ہے، او ہے مرد کرامت والا جے آپ کو جھٹایا۔ وہ کرامت والا مرد ہے، اگر وہ خود آ گیا کی جوانہ مردی تیری کی جانے گا پایا، کیا کہے گا کہ تم کیسے ہو جوان مرد ہو جو تمہارے گھر سے مجھے اٹھا کے لے کے اور میں خود وہاں سے واپس آیا ہوں۔ تو سلیمان نبی دی جائی دیو پریاں دا راجا، زور تیرا کی یاد کرے گا چھٹیا بے محتاجا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ دیو پریوں پر بادشاہی کر رہا ہے، زور تیرا کی یاد کرے گا چھٹیا بے محتاجا۔ وہ تیرے زور کو کیا یاد کرے گا، وہ جب خود تیرے محتاجی کے بغیر آ جائے گا وہاں سے آزاد ہو کے۔ آدمیاں دے راجے تینوں کی آکھن گے سارے، ہے فدی سلطانی یارو جس ایسے پڑھارے۔ جو انسانوں کے بادشاہ ہیں وہ تمہیں کیا کہیں گے کہ تمہارے یہ سارے لوگ ہے فدی سلطانی یارو جس ایسے پڑھارے، اس کی سلطانی کے کوئی فائدہ نہیں ہے جو اس جیسے پیڑ وہ ہار جائے، ایسے میدانوں میں ہار جائے۔ ایک آدم گار اس دے پوتا کر کر ایڈ کشالے، او بھی دیوتیاں پر کھڑے اس کی تے نہ اپرالے۔ ایک انسان اس کے پاس بڑی مشکل سے آ کے پہنچا، وہ بھی دیوتیاں پھڑ کھڑے کیتے اس نہ اپرالے۔ وہ وہاں سے دیو پکڑ کے لے گئے اور اس نے کوئی اس کا اپرالا نہیں کیا، اس کی کوئی حمایت نہیں کی۔ جے مہمان تیرا او بنیا سدا رہیں گا لازم، کی جانے گا کڑما چاری باپ اداشا آسم۔ یہ مہمان تیرا اگر وہ آ کے تیرا مہمان بن گیا اور ساری زندگی تم مجھ سے شرماؤ گے، کی جانے گا کڑما چاری باپ ادا شاہ آسم۔ وہ کیا کہے گا جو میرا کڑم ہے وہ کیسا ہے کہ وہ میرے بیٹے کو خود نہیں چڑھا سکا۔ ابھی آج کا سبق تقریباً ہو گیا ہے، جتنا سبق پڑھا جاتا ہے روز، انشاءاللہ اس کے آگے کل آپ میرے ساتھ رہیں گے بشرط زندگی۔